بسم الله الرحمن الرحيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. اللہ کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال حضرت آدم علیہ السلام جیسی ہے. اللہ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ان سے کہا ہو جاؤ، پس وہ ہو گئے. اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت آدم کی طرح کہا. چونکہ نصارہ کا ایک عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے بیٹے ہیں. اب اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک ان کے اس اشکال استدلال کا جواب دے رہے ہیں اور ان کے عقیدے کی تردید فرما رہے ہیں جو نجران کے لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا دعویٰ کیا تھا، اور وہ لوگ یہ سمجھتے بھی تھے. اب اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا وہ صرف اس وجہ سے کہتے تھے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے. بغیر باپ کے پیدا ہونا اگر اللہ کے بیٹے ہونے کی دلیل ہے تو پھر آدم علیہ السلام کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ جو پیدا ہونے کے لیے نہ تو ان کے باپ تھے نہ ان کی ماں تھی، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں پیدا ہونے کے لیے صرف باپ نہیں تھے، لیکن انسان کے پیدا ہونے کی جو جنس ہوتی ہے ماں اور باپ، اس میں ایک جنس کا تو سہارا لیا گیا یعنی عورت کا. تو اگر بغیر باپ کے پیدا ہونا یہ الوہیت کی بات ہے تو پھر حضرت آدم علیہ السلام زیادہ مستحق ہے اس بات کے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑا مقام ہو ان کا الوہیت میں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہونے کے لیے عورت کا سہارا، اور حضرت آدم علیہ السلام وہ تو نہ ماں کا سہارا ملا نہ باپ کا سہارا ملا. بس ان کی مثال تو ایسی تھی کہ مٹی سے بنایا یعنی آدم علیہ السلام کو، پھر اس میں روح پھونک دی اور اللہ رب العزت نے کہا کہ زندہ ہو جا، تو وہ آدمی کی طرح زندہ ہو گئے. اور یہ بالکل حق بات ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا کہ کچھ 3 طرح کے لوگ اب اس دنیا میں تھے. تو جو لوگ مخاطب ہیں ان کو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں کی طرح مت ہوئیے جو حضرت عیسیٰ کے بارے میں شک اور تردد میں پڑے ہوئے. یعنی ایک جماعت ایسی تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں شک کر رہی تھی، وہ تردد میں پڑی ہوئی تھی. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں میں سے نہ ہوئیے. پھر فرما رہے ہیں یہود کی طرح بھی نہ بنو کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر یعنی حضرت مریم پر تہمت لگائی کہ یہ کیسے ممکن ہے بغیر باپ کے پیدا ہونا، اور لازم ان کا کسی نہ کسی سے تعلق ہوا ہوگا تبھی یہ پیدا ہوئے معاذ اللہ. تو اللہ رب العزت فرما رہے نہ شک میں پڑو اور نہ یہود کی طرح ان کی والدہ پر یعنی حضرت مریم پر تہمت لگاؤ، اور نہ ہی نصارہ کی طرح بنو کہ انہوں نے ان کو اللہ کا بیٹا سمجھ لیا. بلکہ حق تو یہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ نے بتلایا ہے اس کے مطابق ایمان لاؤ، اور جو اللہ نے بتایا وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور جب دشمنوں نے ان کے قتل کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا. تو یہ جو نصاراؤں کے اشکال تھے اور جو ان کا عقیدہ تھا، اللہ رب العزت نے اس کو اس کے ساتھ میں اس آیت مبارکہ سے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ تشبیہ دے کر ان کے نصاراؤں کے سوال کا جواب دیا اور ان کے عقیدے کو ختم کیا. مزید اللہ رب العزت نے جو اس کے اندر نقطے بیان کیے ہیں وہ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ کا حضرت آدم کی طرح ہونا کیسے کیسے ثابت ہوتا ہے. کہ دیکھو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح القدس یعنی جبریل امین کے پھونک سے پیدا کر دیا، اور وہ روح الامین کی طرح ان کا لقب بھی روح اللہ ہوا یعنی اللہ کی روح. اگرچہ وہ صورت میں انسان اور بشر تھے، مگر چونکہ وہ وہاں کے ملائکہ کی جنس سے آئے تھے، اسی لیے اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا، اور آسمان پر چونکہ ان کے جنس فرشتے زندگی بسر کرتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہیں پر لے جا کر قیام دیا. اب دیکھیں کہ جو معجزات اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے اس کا تعلق بھی اس بات سے تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان کو آسمان پر اٹھا لیا جائے گا. وہ کیا تھا؟ وہ یہ کہ مٹی کا پتلا بنا کر اس پہ پھونک مارنا اللہ کی حکم سے تو وہ پرندہ بن کر اڑنے لگتا. تو یہ اشارہ تھا کہ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اڑ کر آسمان پر چلے جائیں گے.
اور چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے باپ آدم کے مشابہ ہیں، یعنی انہی کی طرح ہیں، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آسمان سے نازل ہوں گے۔ جیسے آدم علیہ السلام کو آسمان سے زمین پر اتارا گیا، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی آسمان سے زمین پر اتارا جائے گا۔ یہ ان کا نزول من السماء، اسی کو کہتے ہیں کہ وہ اس طریقے سے وہ آسمان سے نازل ہوں گے۔ تو اس لیے بتایا گیا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ باقی اللہ رب العزت نے اور بھی اس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جو حضرت آدم علیہ السلام کی مشابہت ہے، ان تمام کا ذکر صرف اس وجہ سے کیا کہ یہ جو فرقے تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، تو اللہ رب العزت نے اس کی مثال دے کر بھی سمجھا دیا کہ بھائی اگر صرف بغیر باپ کے پیدا ہونا یہ اللہ کے بیٹے ہونے کی دلیل ہے، تو پھر آپ حضرت آدم علیہ السلام کے تعلق سے کیا کہیں گے کہ وہ نہ تو باپ کے ساتھ پیدا ہوئے، نہ وہ ماں کے توسط سے پیدا ہوئے۔ تو اس عقیدے کو اللہ رب العزت نے قرآن کی آیت کے ذریعے بالکل ہی ختم کر دیا، اور مثال بھی دے کر بتا دیا کہ آدم علیہ السلام آسمان سے زمین پر اتارے گئے، قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمان سے زمین پر اتارے جائیں گے۔ اب وہ مسجد کے ایک مینارے سے ہوں گے۔ وہ مسجد کے ایک مینارے سے کیوں ہوں گے؟ اس لیے کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، ایک طبقہ وہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تردد اور شک میں پڑا ہوا ہے، ایک طبقہ یہود وہ ہے کہ جنہوں نے سرے سے انکار کر دیا اور آپ کی ماں پر معاذ اللہ تہمت لگا دی، اور ایک طبقہ وہ ہے کہ جنہوں نے غلو کر لیا اور ان کو اللہ کا بیٹا مان لیا۔ مسلمانوں کا، ایمان والوں کا ہی طبقہ ایک ایسا طبقہ ہے کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ عقیدہ رکھا جس عقیدے کو اللہ کے نبی نے قرآن کے ذریعے بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماضی کے نبیوں کی طرح اللہ کے ایک نبی تھے، اللہ کے بندوں کی طرح وہ بھی ایک اللہ کے بندے تھے۔ اللہ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اور اللہ نے ایک وقت پر ان کے قتل کی سازش ہونے پر اپنی قدرت سے آسمان پر ان کو اٹھا لیا۔ تو یہ مسلمانوں کا عقیدہ ان کے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بالکل صحیح تھا۔ اسی لیے جب وہ دنیا میں دوبارہ نازل ہوں گے تو وہ مسلمانوں کی مسجد کے ایک مینارے پر سے نازل ہوں گے، اور اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی مسجد کا انتخاب اس وجہ سے کیا کہ مسلمانوں کا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بالکل ویسے ہی تھا جیسے اللہ رب العزت نے بیان کیا تھا۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، یہ بات تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے تو بالکل حق بات ہے، اس لیے اس میں کسی بھی طریقے کی شک وغیرہ میں نہ پڑو۔ باقی انشاءاللہ آئندہ کل۔